الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان اور روزوں کے متعلق آنے والی سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے رمضان اور روزوں کی خصوصیات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ ہے جن میں ہم سب روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ ایک بندہ مومن دن کے وقت کھانے پینے اور جماع و ہم بستری سے اللہ کی خاطر رکا رہے تو اس کو اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں۔ حاضرین، رمضان کے یہ روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے رمضان کے روزوں کو ایک رکن اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رمضان کی خصوصیات بیان کرتے چلوں۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی نصیب کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں خصوصیات کے لیے دلیل احمد اور نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب النار، کہ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو یا خصوصیت کے ساتھ سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 6ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آدمی عمرہ کرے تو یہ عمرہ اس کو حج کے برابر بنا دیتا ہے، حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن عمرۃ فیہ تعدل حجۃ۔ یہ ہے رمضان کی خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ روزوں کی خصوصیات، جن میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان ایمان
کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ماہ میں روزہ رکھے، سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں کئی مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات ذکر کیا، وہاں روزہ رکھنے والے مردوں اور روزہ رکھنے والے عورتوں کا تذکرہ کیا، اور آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ انسان کا ہر عمل وہ اپنے لیے کرتا ہے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، البتہ روزے ایسے ہیں کہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی ہر عمل کا اللہ نے ثواب ذکر کر دیا ہے، لیکن روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الصیام جنہ، کہ روزے ڈھال ہیں، برائیوں سے، بدکاریوں سے، کئی چیزوں سے روزے ایک بندے مومن کو بچا لیتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی طرف سے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا قیامت کے دن، اے ربی منعتہ الصیام منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوت کے کاموں سے روکا تھا، لہذا تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور چھٹویں خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندے مومن روزہ کی حالت میں اگر وفات پا جائے تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے اور اسی میں اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے رمضان کی اور روزوں کی ان خصوصیات کو سنا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ احساس پیدا ہو کہ ہم کیسے ان نیکیوں کو حاصل کریں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی نے جو مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ہم کیسے حاصل کریں۔ یہ ہم کو ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ گزشتہ رمضان کتنے ایسے لوگ تھے جو اس رمضان کے آنے سے پہلے وفات پا گئے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والا رمضان یہ بھی ہمارا آخری رمضان ہو، بعد والا رمضان ہم کو نہ ملے۔ تو لہٰذا ہم کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے اور جد و جہد کرنا چاہیے اور اپنی نیتیں خالص کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اور روزوں کے ان ایام میں جو نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں انہیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔